السلام علیکم. لو از فار ایور. السایہ ناز. قسط نمبر 2. پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں. پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست. پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا. پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص موم سے مجھے پتھر بنا گیا. پھر یوں ہوا کہ زخم نے جاگیر بنا لی، پھر یوں ہوا کہ درد مجھے راس آ گیا. پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکسر بدل گئے. پھر یوں ہوا کہ حشر کے ساماں ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ شہر بیاباں ہو گئے. پھر یوں ہوا کہ راحتیں کافور ہو گئیں، پھر یوں ہوا کہ بستیاں بے نور ہو گئیں. پھر یوں ہوا کوئی شناسا نہیں رہا، پھر یوں ہوا کہ درد میں شدت نہیں رہی. پھر یوں ہوا کہ ہو گیا مصروف وہ بہت، اور ہمیں یاد کرنے کی فرصت نہیں رہی. اب کیا کسی کو چاہیں کہ ہم کو تم ان دنوں، خود اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی. پھر یوں ہوا کہ دل میں کسی کو بسا لیا، پھر یوں ہوا کہ خواب سجائے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ نکلے کسی کی تلاش میں، پھر یوں ہوا کہ خود کو نہ پائے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ باتوں میں ہم اس کی آ گئے، پھر یوں ہوا کہ دھوکے ہی کھائے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ دکھ ہمیں محبوب ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ دل سے لگائے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ اور کسی کے نہ ہو سکے، پھر یوں ہوا کہ وعدے نبھائے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ بیٹھ گئے رام غیاث، پھر یوں ہوا کہ وہ بھی نہ آئے تمام عمر. پھر یوں ہوا کہ گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے کتنے لوگ بھی درویش ہو گئے. وادی کرم کے گرد پھیلے پہاڑوں کی اور سے شاخاور کے طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں زندگی جاگ اٹھی تھی. سورج جا کے اگ آنے تک زیادہ تر لوگ ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام کاج پر روانہ ہو چکے تھے. بچے بالے بھی خرامہ اسکول کی جانب رواں تھے. اپنی صحت کے معاملے میں کچھ حساس لوگ چہل قدمی میں مصروف نظر آتے تھے، جن میں 2 سرپھری لڑکیاں بھی شامل تھیں، مگر انہیں علم ہی نہ ہوا کہ کب وہ راستہ بھٹک کر ممنوع علاقے میں داخل ہو گئیں. انہیں جب اس بات کی خبر ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی. زرشالہ رک بھی جاؤ یار، کتنا تیز بھاگتی ہو تم. زرلش نے ہانپتے ہوئے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، جو کہ دوڑتے ہوئے اس سے کافی آگے نکل گئی تھی. اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، وہ لمبے لمبے سانس بھرتی دب سے وہیں گھاس کے فرش پر ڈیر ہو گئی تھی. زرشالہ نے کافی آگے جا کر پہاڑی کے موڑ کے قریب پہنچتے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو گھاس کے کتا پر بیچوں بیچ پسکڑا مارے بیٹھی تھی. اس لیے کہتی ہوں کہ روز آیا کرو میرے ساتھ، مگر محترمہ کو تو نیند پیاری ہے بس. وہ آوازیں بلند بڑبڑاتے ہوئے واپس اس کی طرف پلٹی تھی. دونوں کے بیچ چند قدموں کا ہی فاصلہ تھا جب اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی. پیچھے مڑ کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے اسی سمت آ رہا ہے. اس نے واپس زرلش کی طرف دیکھا، جو کہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف زمین پر ٹکائے، ٹانگیں پسارے آسمان کی طرف منہ کیے ابھی بھی گہرے سانس بھرتے جانے دور خلاؤں میں کیا تلاش رہی تھی. زرلش اٹھو، بھاگو. زرشالہ نے بھاگ کر زرلش کو متنبہ کرتے اسے اپنی جگہ چھوڑنے کا عذر دیا تھا. وہ اپنے ہی خیالوں میں گم، نہ جانے آسمان کی وسعتوں میں کون سے راز تلاش رہی تھی جو اس کی پکار کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئی تھی. زرلش، اس نے بلند آواز میں چلاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر کے فٹ اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہی، مگر وہ گھڑ سوار زرشالہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس سے آگے گزر گیا تھا. اگلے ہی پل فضا میں 2 نسوانی چیخوں کے ساتھ ہی گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آواز بھی گونجی تھی. تم ٹھیک ہو؟ زرشالہ نے گرنے کے سے انداز میں زرلش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سوال کیا، جو کہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے نیچے کو جھکی ہوئی تھی. اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو زرشالہ کو اس کے ماتھے سے تیزی سے بہتے خون نے خواص پختہ کیا تھا. یا اللہ! اس نے بے اختیار اپنے رب کو پکارتے اپنی کمر کے گرد بندھی چادر کا کونا پکڑتے اس کے ماتھے پر رکھ کر دباؤ ڈالتے خون روکنے کی کوشش کی تھی. اس گھڑ سوار نے رستے کے وسط میں بیٹھی لڑکی کے دیکھتے ہی تیزی سے گھوڑے کی لگام کھینچ کر رخ موڑنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک طرف پڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں میں سے کچھ پتھر ہوا میں اڑے تھے، اور یقیناً انہی میں سے ایک نے اس کا مزاج پوچھ لیا تھا. وہ شخص بھی چند گز کی دوری پر گھوڑا روک چکا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ سیاہ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شخص اپنے سیاہ رنگ گھوڑے کی لگام تھامے ان کے پاس رکتے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا. زرشالہ کا تو دماغ ہی گم گیا تھا. وہ فوراً کمر کستے میدان میں اتر آئی، کمر کے گرد بندھی چادر البتہ کندھوں پر پھیلا لی تھی.
اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ باپ کی زمین سمجھ کر گھوڑا دوڑا رہے ہو کہ کسی کو بھی کچل کر رکھ دو گے؟ نوارر کی کالی گور آنکھوں میں استجاب سے ڈر آیا تھا۔ اس نے چھمبے سے لڑنے پر آمادہ نظر آتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مستاق اس پر چڑھ دوڑی تھی، یعنی کہ غلطی بھی اپنی اور ماننا بھی نہیں۔ محترمہ، آپ کو بیچ راستے میں ڈیرا ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی آپ کو کچل کر آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ مجھے الہام بالکل بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ دادا کی زمین کو کوئی اپنی جاگیر سمجھ کر ادھر پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ مقابل کی بات پر وہ پل بھر کو گھبرا گئے، مگر اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ کتنی بار مورے سے منع کر چکی تھی کہ چہل قدمی کے دوران زیادہ دور مت نکلا کرو، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ مگر آج اسے دشمنوں کی زمین پر دیدہ دلیری سے گشت کرنا مہنگا پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلتے اکڑ کر سابقہ انداز میں اپنی بات کو جاری رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ زمین آپ کی ملکیت ہے؟ اس نے تڑک کر پوچھتے ایک لا یعنی بحث کا آغاز کرنا چاہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ راستے میں جانچ پڑتال والوں سے ٹاکرا ہو جائے گا، ورنہ میں ضرور زمین جائیداد کے کاغذات جیب میں رکھ کر لاتا۔ اس نے بظاہر میٹھے مگر در حقیقت سلگتے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے سامنے عجیب و غریب حلیے میں کھڑی لڑکی کا بغور جائزہ لیا تھا، جو کہ گہرے نیلے رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، کندھوں پر بڑی سی چادر پھیلائے، کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے چتونوں سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے ایک سے گوری سے نوازتے اس کی نظروں کا رخ بدلنے پر چادر کھول کر اچھی طرح سے اپنی طرف اطراف میں یوں پھیلائی تھی کہ اس کا لباس مکمل طور پر اس میں چھپ گیا تھا۔ اس شخص نے نظروں کا زاویہ بدلا تو نگاہ زمین پر بیٹھی لڑکی پر جا ٹکی، جو کہ اپنی چادر کا کونا ماتھے پر رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو تو چوٹ لگی ہے، دکھائیں۔ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑتے تیزی سے اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ زر شالہ، جو کہ مزید بحث کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی بات پر وہ بھی فوراً ہوش میں آتے واپس زردش کی طرف موڑی تھی۔ آپ کی ہی کرم نوازی ہے، زر شالہ نے طنزیہ انداز میں کہتے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ گھڑ سوار بنا کسی تبصرے کے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے کے گرد باندھنا چاہتا تھا، مگر زردش اس کا بڑھتا ہاتھ دیکھتے یکدم ہی پیچھے کو ہوئی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو چوٹ لگی ہے اور میرا مقصد صرف آپ کے خون کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ گھبرائیں مت، میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں ہے، اس نے اس کی دقت بھانپتے رسان سے کہا تھا۔ آپ کسی غلط ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا بھی نہیں سکتے۔ زر شالہ کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی تو اس نے اسے دمکانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص نے ایک تیز گھوری سے نوازتے آگے کو جھک کر زردش کے ماتھے پر کس کر رومال باندھا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کی انگلیاں اس کی لڑکی کے سر سے مس نہ ہوں، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم اب تک اختتامی مقام پر پہنچ چکے ہوگے۔ وہ رومال باندھ کر پیچھے ہوا ہی تھا کہ ایک اور گھڑ سوار ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ دونوں غالباً ریس لگائے ہوئے تھے۔ آنے والے نے بھی سیاہ ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، اس کا گھوڑا بھی سیاہی رنگ کا تھا، مگر اس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھیں۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سوال کیا تھا۔ ان کو مدد کی ضرورت تھی تو رک گیا۔ پہلے والے وجود نے اٹھ کر کھڑے ہوتے بنا سیاق و سباق کی بات کی تھی۔ اورکزئی صاحب، یہ آپ کو ہمدردی کا دورہ کب سے پڑنے لگا؟ بری آنکھوں والے نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا تھا۔ کوئی بکواس نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے اپنے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ دونوں لڑکیاں بھی اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ زر شالہ کو بھی بری آنکھوں والی کی بات پر تب چڑھی، مگر زردش نے اس طرح ہاتھ دبا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا، کیونکہ جو بھی غلطی انہی کی تھی، وہ ویسے بھی اس وقت وہ ان کے علاقے میں کھڑی تھی، سو اس نے بات سمیٹنے میں عافیت جانی۔ محترمہ، آپ کو بھی اب جانا چاہیے۔ اگلی بار مراقبے میں جانے کا ارادہ ہو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھیے گا۔ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اب اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ بری آنکھوں والا ابھی بھی پرشوق نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کو لازمی دکھا لیجیے گا۔ لیٹس فنش اٹ۔ آخری بات زر شالہ کو دیکھ کر کہتے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوتا گھوڑا بگا لے گیا تھا۔ بائی بیوٹیز، ویٹ فار می۔ بری آنکھوں والا بھی ایک خیر مقدمی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر ان دونوں کو ہاتھ ہلا کر کہتا اپنا گھوڑا لے کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کمینہ! اس کی اس حرکت پر زر شالہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھی چپ چاپ واپسی کو مڑ گئی تھیں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں ایک روح پہلی و چمکدار صبح اپنے دامن میں کئی امیدیں لے کر روشن ہوئی تھی۔ وہاں ایک پسماندہ سے علاقے ایک چھوٹے سے گھر میں موجود ایک لڑکی بھی کچھ اچھا ہو جانے کی امید پر اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ اماں، دعا کیجیے گا انٹرویو اچھے سے ہو جائے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ جلدی جلدی سے ختم کر کے میز پر رکھتے اپنے سامنے بیٹھی عورت کو مخاطب کرتے دعا کی التجا کی تھی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا؟ میری تو ساری دعائیں ہی تمہارے لیے ہیں، اس عورت نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالتے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جواباً اس لڑکی کے چہرے پر ایک مسکان ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ بس یہ نوکری مل جائے تو ہمارے لیے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا بٹنوں والا موبائل ہاتھ میں پکڑے چمڑے کے بوسیدہ سے بیگ میں اڑستے زیر لب خود سے ہی کہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی عورت نے اس کی سرگوشی پر گہرا سانس بھرا تھا، مگر کچھ بھی کہنے سے گریز برتا کہ اس وقت کچھ بھی کہہ کر اس کا اچھا بھلا موڈ خوشگوار موڈ غارت نہ کرنا چاہتی تھی، جو کہ کبھی کبھار ہی انہیں دیکھنے کو ملتا تھا، ورنہ زیادہ تر تو وہ کڑوا کریلا ہی بنی رہتی تھی۔ مگر غلطی اس کی بھی نہ تھی،
کہ اس نے بچپن سے سوائے محرومیوں کے کچھ ہی نہ دیکھا تھا۔ ماں تھی تو اس کے پیدا ہوتے ہی اسے گود میں لینے سے انکار کر چکی تھی، اور باپ تھا تو بس نان نفقے کی ذمہ داری پر ہر ماہ ایک حقیر رقم دے کر ساری ذمہ داری سے بری ہو جاتا تھا۔ جب تک وہ چھوٹی تھی تو معاملات کو اتنی گہرائی سے نہ جانچتی تھی، مگر جوانی کی سرحدوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ اسے اور بہت سی حقیقتوں کا ادراک بھی ہو چلا تھا۔ سو اس نے انٹر کرتے ہی سب سے پہلے اپنے اس باپ کی بھیک لینے سے انکار کیا تھا جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اب بھی اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے تھے، مگر اس نے انکار کے بعد سے کبھی ایک پھوٹی کوڑی بھی اس میں سے استعمال نہ کی تھی۔ اس کے نام کا اکاؤنٹ بچپن میں ہی کھل گیا تھا، جو 18 سال کے ہوتے ہی اس کے دسترس میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کلثوم بی بی کے شوہر ساجد ہی اس میں سے رقم نکلوایا کرتے تھے۔ وہ دونوں بے اولاد تھے اور بچپن سے ہی انہوں نے اس کی دیکھ ریکھ کی تھی۔ اس نے انٹر کے بعد اس رقم کو خیرات کہہ کر لینے سے انکار کے بعد سے کچھ بھی ٹیوشنز پڑھا کر تھوڑا بہت وظیفہ حاصل کر کے اپنی بقیہ تعلیم حاصل کی تھی کہ وہ پڑھائی میں ہمیشہ ہی بہت اچھی رہی تھی، جبکہ کلثوم اور ساجد کو تب بھی اس کے نام نہاد باپ سے اس کی دیکھ بھال کے صلے میں ایک معقول تنخواہ ملتی تھی، مگر پچھلے سال ساجد کے انتقال کے بعد سے کلثوم نے بھی تنخواہ کی مد میں 1 روپیہ بھی وصول نہ کیا تھا کہ وہ اسے حقیقی اولاد کی طرح سمجھتی تھی، اور پہلے بھی اپنے شوہر کی وجہ سے ہی وہ مجبور تھی، مگر اب ایسی کوئی مجبوری لاحق نہ تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ گھر چاہے بوسیدہ تھا، مگر سر پر اپنے نام کی چھت تو میسر تھی، سو رہائش کا مسئلہ نہ تھا۔ آج کل وہ اپنی وکالت کی تعلیم پوری کرنے کے بعد کسی اچھی لاء فرم میں ملازمت حاصل کرنے کی تگدو میں تھی تاکہ معاشرے میں ایک پہچان بنا سکیں۔ اسے بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ کچھ بن کر اپنے باپ کے روبرو آ کر اسے اپنے دل و دماغ کو بے چین کرتے سوالوں کے جواب مانگ سکے۔ وہ اپنے اندر کی ساری تلخی و چبھن اس شخص پر انڈیل دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنا ایک نام بنانا چاہتی تھی تاکہ جب وہ بات کرے تو سامنے والا اس کی بات سننے پر مجبور ہو جائے۔ نہ جانے وقت اس کی زندگی کی تلخیوں کو مٹھاس میں بدلنے والا تھا یا پھر اس کی ذات میں مزید کڑواہٹ گھلنے والی تھی۔ دریائے کرم کا ٹھاٹھے مارتا پانی دیکھنے والوں کو ہمیشہ سے اپنے سحر میں جکڑ لینے کا عادی تھا، مگر بہت سا بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے اثرات جاننے کی کرنے والوں کو اس نے خود ہی میں سمو لیا تھا۔ ان پانیوں میں کئی ایسی داستانیں رقم تھیں جب ڈوبنے والوں کو تنکے کا سہارا بھی میسر نہیں آیا تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو، بسا اوقات کوئی ہاتھ بڑھا کر تھامنے والا بھی مل جاتا ہے۔ زرشالہ دھیان سے یار، آگے پانی کافی گہرا ہے۔ زردش نے اسے دریا کے بیچوں بیچ تصویر کھنچوانے کے شوق میں آگے بڑھتے دیکھ کر اونچی آواز میں تاکید کی تھی۔ اس آواز پر ان دونوں نے بھی مڑ کر دیکھا تھا جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے ادھر موجود تھے۔ پانی کے بیچ کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ پہچان چکا تھا اور اب سر جھٹکتے واپس اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے شخص کی سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی نظریں ابھی بھی ان کی طرف تھیں۔ وہ وہی تھا بری آنکھوں والا۔ ادھر اس وقت رش تھوڑا کم تھا، چھٹی والا دن نہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، جن میں زیادہ تر لڑکے ہی تھے یا پھر 1-2 فیملیز تھی، سو لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، تم بس تصویر بناؤ۔ زرشالہ نے ادھر سے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہ بھی سر ہلاتی کیمرے کا فوکس درست کرنے لگی کہ زرشالہ تھوڑا نیچے کو تھی، جبکہ زردش تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر پر مضبوطی سے پاؤں جمائے کھڑی تھی۔ وہ تصویر کا زاویہ صحیح کرنے کی غرض سے تھوڑا نیچے کو بیٹھتے آگے کو جھکی تھی، مگر اس کے قدم اکھڑنے کے باعث وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ پائی، اگلے ہی پل وہ پانی میں گر چکی تھی۔ زردش! اس کی چیخ نما پکار پہ ادھر موجود اور بھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سیاہ گور آنکھوں والے نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دریا میں اس طرف چھلانگ لگائی تھی جہاں زردش ہاتھ پاؤں مارتی خود کو بچانے کی تگودو میں پانی کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے 2 اور ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی لپکے، جن میں بورا آنکھوں والا بھی تھا۔ وہ جہاں گری تھی وہاں سے پانی تیزی سے نیچے کی چھوٹی سی ڈھلان کی صورت بہتے ہوئے وسیع اور عریض دریا میں گر رہا تھا۔ وہ نیچے بہتے دریا میں گری تھی، مگر اس کی خوش قسمتی کہ وہ لڑکا اسی سمت سے کودا جدھر کہ وہ بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ پانی کے ساتھ تھوڑی سی ہاتھا پائی کے بعد جلد ہی اس نے زردش کو جا لیا اور اپنے دوستوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کے بے ہوش وجود کو ایک بازو کے حصار میں لیے دوسرے سے تیرتا ہوا اسے گھاس کے قطع کی طرف لا چکا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی اسے چت لٹا دیا۔ زرشالہ بھی گرتی پڑتی اس تک پہنچ گئی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی دلی کیفیت کی ایک غماز تھی۔ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر مرد ہی تھے۔ وہاں زرشالہ کے علاوہ صرف 2 اور خواتین تھیں۔ آپ ان کے سینے پر دباؤ ڈالیں تاکہ اگر تھوڑا بہت پانی اندر گیا ہے تو وہ باہر نکل آئے۔ کالی آنکھوں والے نے زردش کو پکارتے ہوئے اس کا گال تھپتھپاتی زرشالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے فوری اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد اس کے منہ سے پانی نکلتے ہی زردش بھی ہوش میں آنے لگی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر زرشالہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ قریب 7-8 منٹ بعد اٹھ بیٹھی۔ وہاں موجود لوگ اس سے حال احوال دریافت کرنے لگے، جبکہ وہ صرف سر ہلا کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی، گویا کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ یقیناً اپنی چادر تلاش رہی تھی جو وہیں پانی میں ہی بہہ گئی تھی۔ سو حواس بحال ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے سینے پر بازو لپیٹتے خود کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے اس لڑکے نے اپنے دوست کے ہاتھ میں پکڑی اپنی جیکٹ تھام کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ لوگ غالباً کسی ٹھنڈے مقام کی طرف جا رہے تھے یا ادھر سے واپس آئے تھے، کیونکہ ان تمام کے پاس ہی جیکٹس موجود تھیں، جبکہ ادھر آج کل موسم معتدل تھا، نہ زیادہ گرمی اور نہ ہی زیادہ سردی کہ زیادہ گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی۔
اس نے کچھ جھجکتے ہوئے وہ جیکٹ پکڑ کر پہن لی کہ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر وہ کھڑی اب بھی نہ ہوئی تھی، بلکہ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ کا احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی، حضرت شعلہ نے اس کا گریز سمجھتے آداب نبھاتے ہوئے کہا تاکہ وہ لوگ وہاں سے جا سکیں۔ آپ دونوں وہی ہیں نا جو اس دن ہماری ریس کے بیچ آ گئی تھیں؟ وہ جواب میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بھوری آنکھوں والا بول اٹھا تھا۔ حضرت شعلہ نے بنا کچھ کہے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی، جیسے اسے یہ ذکر پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ کالی آنکھوں والے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ، ہم چلتے ہیں اب، وہ کہہ کر زرلش کو بازو سے تھام کر اٹھانے لگی تھی۔ کیسے جائیں گی آپ؟ کالی آنکھوں والا نے شاید مدد کے خیال سے جاننا چاہا۔ ان کے پاس کھڑے لوگ واپس مڑ گئے تھے۔ گاڑی ہے میرے پاس، اس نے کہتے ساتھ ہی زرلش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے چلنے میں مدد دی تھی۔ ان کے جانے پر وہ لوگ بھی پلٹے تھے۔ بیوٹیفل لیڈیز، ان کے جاتے ہی بھوری آنکھوں والے نے زیر لب کہا، مگر آواز اتنی ضرور تھی کہ ساتھ کھڑے وجود کی سماعتوں کو بھی سیراب کر گئی تھی۔ اس نے ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالتے، نفی میں سر ہلاتے اسے خود پر قابو پانے کی تلقین سی کی تھی۔ جواباً اس نے ڈرنے کی اداکاری کرتے، ہونٹوں پر انگلی رکھتے خاموش رہنے کا عندیہ دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے کندھے پر دپ لگا تھا، اسے کندھوں سے تھام کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا تھا جو کہ ان سے آگے نکل چکے تھے۔ شہر قائد کے کاروباری مرکز میں بنی عمارتوں میں سے ایک میں واقع اسکلاف فرم کی اندرونی آرائش کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی۔ سیاہ اور سرمئی کے امتزاج سے رنگی دیواروں پر آویزہ خطاطی کے فن پارے کسی بھی نئے آنے والے کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتی استقبالیہ تک آئی تھی۔ میری آج انٹرویو کی کال تھی، میں اس دن بارش کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی، تو آپ کی فرم کال کرنے پر آپ کے مینیجر صاحب نے مجھے آ جانے کو کہا تھا۔ وہ اپنی فائل استقبالیہ پر موجود لڑکی کو تھماتے ہوئے اس کی بات کا تفصیلی جواب بھی دے رہی تھی جو کہ اس نے انٹرویو ہو جانے کے حوالے سے کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلاتے انٹرکام پر کسی سے رابطہ کرنے کے بعد اس سے کچھ دیر انتظار گاہ میں بیٹھنے کا کہا کہ ابھی وہاں بس باس مصروف تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسے انٹرویو کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتی اپنے پورے اعتماد کے ساتھ اس فرم کے مالک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر یس کی آواز کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے توقع کے برعکس یہ ایک سادہ مگر نفیس سا دفتر تھا جس میں سامنے دیوار کے آگے مرکزی میز کرسی رکھی گئی تھی۔ اس کے دونوں طرف دیواروں کے ساتھ سیاہ رنگ کے چمڑے کے صوفے رکھے گئے تھے جن کے آگے کانچ کی نازک سی میزیں تھیں۔ مرکزی میز کے مخالف سمت بھی 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ مختلف قسم کے 4-5 انڈور پودے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ سرمئی جانب دیوار پر انصاف کے متعلق آیت کا بہت ہی خوبصورت فن پارہ آویزہ تھا۔ سربراہی کرسی کے پچھلی دیوار پر کرینے سے رکھی گئی کتابوں میں بھری ایک الماری تھی جن میں سے زیادہ تر قانون کے متعلق ہی تھیں۔ کمرے کے برعکس سربراہی کرسی پر براجمان شخص زیادہ عالی شان تھا۔ وکیلوں کے محسوس لباس میں سلیقے سے جمے بال، کثرتی جسامت اور روشن پیشانی کے حامل اسعد بنگش کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، مگر یہ کسی غلط جذبہ کے تحت نہ تھی۔ وہ اظہار کے معاملے میں کبھی کنجوسی سے کام نہ لیتی تھی، پھر چاہے وہ اظہار غصے کا ہو، خوشی کا ہو، کسی کو دکھ کھری کھری سنانے ہوں یا کسی کی تعریف کرنی ہو۔ سو ابھی بھی اس نے دل کی آواز پر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص واقعی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، مگر نہ تو اسے اس کی شخصیت سے کوئی مطلب تھا اور نہ ہی ادھر اظہار کی ضرورت تھی۔ وہ سب کچھ ذہن سے جھٹکتی اپنی فائل دیکھتے ہوئے سال کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ تعلیمی ریکارڈ تو آپ کا کافی اچھا ہے، مگر ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ اس فرم کے لیے ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوں گی؟ اس کی فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے اسعد نے بنا کسی فالتو سوال جواب کے مدعے کی بات کی تھی۔ سر، یہ تو آپ جب مجھے خود کو ثابت کرنے کا موقع دیں گے تو ہی میں دکھا سکوں گی کہ میں کیسا اضافہ ہوں اس کمپنی میں۔ اس کے نپے تلے جواب پر اسعد نے پہلی بار نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو بغور دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کے لینن کے سادہ سے سوٹ میں سرخ شال کندھوں کے گرد اوڑھے، لمبے بالوں کی سادہ سی چٹکیاں بنائے ہوئے لڑکی بہت خوبصورت تو نہ تھی مگر کچھ کم بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کشش ضرور تھی کہ ایک بار دیکھنے والا دوسری بار ضرور اسے دیکھنا چاہتا، مگر اسعد کو اس کے لہجے نے نظر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر کیا وہ یہ سمجھنے سے قاصر؟ وکالت کا مختصر الفاظ میں کیسے بیان کریں گے آپ؟ اسعد نے اس کے چہرے پر ہی نظر جمائے سوال کیا تھا۔ آج کے نظام کی بات کروں تو وکالت لفظوں کے سحر کے سوا کچھ نہیں، جو جتنے بہترین الفاظ کا استعمال کرے گا وہ اتنا ہی بہترین وکیل ہوگا۔ آپ کے پاس بھلے سے ایک ادھورا صحیح ثبوت کیوں نہ ہو، مگر آپ کو لفظوں کے جال بھننے آتے ہوں تو وہی ایک ثبوت آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ قصہ مختصر، آج بہترین وکیل وہ ہے جو چرب زبانی میں ماہر ہے۔ اس لڑکی نے بظاہر مسکراتے مگر در حقیقت استہزائیہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات پر اسعد نے ایک بار پھر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس لڑکی میں یقیناً کچھ بات تو ضرور تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے وکالت کا انتخاب کیوں کیا؟ اسعد نے استفہامیہ انداز اپنایا تھا، اپنے تجزیات کی نفی کے لیے، انسانیت کو ایک نیا موڑ دینے کے لیے۔ اس لڑکی کی ہر منطق ہی نرالی تھی۔
انسانیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس نے سر جھٹکتے ایک اور سوال کیا تھا۔ انسانیت آپ میں ہو تو سب کچھ، کسی دوسرے میں ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اسعد نے الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اس بات کی وضاحت کرنا چاہیں گی؟ وہ اپنی الجھن سلجھا لینا چاہتا تھا۔ ضرور، اصل میں نے انسانیت کے بہت سے روپ دیکھے ہیں، جس میں سب سے بھیانک روپ ایک باپ کا تھا اور سب سے قابل رحم ایک ماں کا۔ میرا انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ جاتا اگر میں نے ممتا کا روپ نہ دیکھ رکھا ہوتا، مگر یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ممتا صرف سگی ماں سے ہی منسوب نہیں، ممتا انسانیت سے منسوب ہے۔ سو میرا ماننا ہے کہ جس کے پاس انسانیت ہے وہی انسان ہے، ورنہ یہ دنیا درندوں سے بڑی بڑی ہے۔ اسعد نے اچنبھے سے اپنے سامنے بیٹھی اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھا جو سفاکیت کی حد تک صاف گوئی سے انسانیت کا مطلب واضح کر گئی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی میں زمانوں کا درد چھپا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس قدر پختہ تجزیہ اسعد نے رائے دی تھی یا سوال کیا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی بات پر سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ سر، اگلے ماہ 23 سال کی ہو جاؤں گی اور یہ عمر کچھ اتنی بھی کم نہیں۔ ویسے بھی میں نے جو آپ سے کہا وہ صرف میرا مشاہدہ نہیں بلکہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی، گویا وہ کسی اور کے بارے میں سب کہہ رہی ہو۔ بسم نام، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے والدیت کے خانے میں آپ کے باپ کی بجائے صرف سرپرست کے خانے میں آپ کے سرپرست کا نام کیوں درج ہے؟ اسعد نے اس کی باتوں سے اپنے تئیں کچھ بھی نتیجہ اخذ کرنے سے بہتر اس سے صاف صاف پوچھ لینا زیادہ مناسب سمجھا تھا، مگر ایک بات تو بالکل واضح تھی کہ وہ لڑکی اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ اور تلخیوں کے ڈیر لیے پھرتی تھی۔ جی ضرور، بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس کے باعث میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ میرے باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو میں نے بھی انہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ اب میں کچھ بن کر ہی شخص سے سارے سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہوں۔ مینام نے بنا کسی ہچکچاہٹ یا جھجک کے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اسعد اتنی صاف گوئی پر اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی کیسے اپنے والد کو اپنانے سے انکار کر سکتا ہے؟ والدین سے بڑھ کر کون اپنا ہو سکتا ہے؟ اسعد شاید اسے مزید ٹٹولنا چاہتا تھا۔ آپ اتنی بڑی لا فرم کی سربراہی کرسی پر بیٹھ کر اگر یہ بات کریں گے تو پھر یہ بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ آپ کے پاس تو روزانہ ایسے کئی کیسز آتے ہوں گے جن میں بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کو بیڑیاں سمجھتے ہوئے اسے دوسرے فریق کے حوالے کرنا چاہتے ہوں گے، اور ویسے بھی میں نے اس بات کو کیسے اپنا لوں جس کا نام بھی مجھے ہوش سنبھالنے کے کافی عرصہ بعد پتہ چلا تھا۔ بات کے اختتام پر مینام کے لبوں پر ایک آزردہ سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے باپ کے وجود سے یکساں لا علم تھی۔ وہ بہت دیر تک ساجد اور کلثوم کو بھی اپنے والدین تصور کرتی آئی تھی، مگر جب نویں جماعت کے داخلہ فارم پر اندراج کے لیے اسے اپنے باپ کے شناختی کارڈ کی ضرورت پیش آئی تو ساجد نے اسے والدیت کا خانہ خالی رہ دینے کا کہہ کر اسے بقیہ فارم بھر دینے کا کہا تھا، اور پھر بعد میں اسکول میں اس کا فارم تو مکمل ہو گیا تھا، مگر یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی تھی۔ اس کی رول نمبر سلپ بھی سرپرست کے نام پر ہی آئی تھی۔ اسے اپنے باپ کا نام اپنے میٹرک کی سند سے پتہ چلا تھا، اور وہ دن اس کی آگاہی کا دن تھا کہ جن سے شفقت سمیٹ رہی ہے وہ تو اس کے والدین ہی نہ تھے، اور جو اس کے سگے تھے وہ ان کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ تھے۔ اس نے کافی عرصے تک کلثوم کی منت کر کے اسے سب جاننے کی خواہش کی تھی، اور جس دن اسے حقیقت معلوم ہوئی اس دن ایک نئی منام نے جنم لیا تھا۔ وہ نہ روئی تھی اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا، بلکہ اس نے یہ سارے جذبات اپنے اندر سنبھال کر رکھ لیے تھے تاکہ صحیح وقت پر وہ انہیں مطلوبہ شخص پر انڈیل سکے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اسعد نے اس کی دستاویزات کے صفحات الٹتے ہوئے سوال کیا تو وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی، شاید اس کا شناختی کارڈ دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے شناختی کارڈ پر درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مینام کے پرسکون سے انداز میں اپنی بات کے دوران ذرا برابر فرق نہ آیا تھا۔ اسعد نے اس کی بات سنتے اچانک ہی اس کی فائل بند کر دی تھی۔ جب آپ کو لگے کہ اب آپ اپنے مقصد کے قریب ہیں تو بتا دیجیے گا۔ جانے کیا سوچ کر اسعد نے یہ بات کی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی نوزائیدہ وکیل کو یوں بغیر کسی کڑے انٹرویو کے اپنی فرم میں شامل نہ کیا تھا جیسے وہ آج یوں اچانک یہ فیصلہ لے گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں میں بھلے سے ہی بغاوت کی بو تھی، مگر اسے اس سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا تھا۔ چند مزید رسمی باتوں کے بعد وہ اس کی تقرری اپنی فرم میں کر چکا تھا۔ جاری ہے، پڑھ کر اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔